بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لودھی اور یہ ہمارا سافٹ ویئر انجینئرنگ کے دوسرے کورس کا 35واں لیکچر ہے. ہمارا موضوع ہے سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ، جس پہ ہم پچھلے 2 یا 3 لیکچر سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. آج ہم سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ پہ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ میں جو 5 بیسک ٹاسک جو ہیں وہ ہیں ہمارے پاس: کنفیگریشن آئیڈینٹیفیکیشن، ورژن کنٹرول، چینج کنٹرول، کنفیگریشن آڈٹ اور پانچویں کنفیگریشن اسٹیٹس رپورٹنگ. یہ جو 5 ٹاسک جو ہیں ان میں سے ہم پہلے 2 یعنی کہ کنفیگریشن آئیڈینٹیفیکیشن اور ورژن کنٹرول پہ اس سے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں ورژن کنٹرول پہ گفتگو کی. ورژن کنٹرول میں جو چند چیزیں یاد رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہر ورژن جو ہے وہ ایک کمپلیٹ سیٹ ہے ان تمام چیزوں کا جو اس ورژن میں ہیں. تو ہر ورژن وہ ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتی ہے. اٹ کنٹینس آل دوز تھنگس اینڈ آل دیز کنفیگریشن آئٹمس دے آر ایسوسیٹڈ ود دیٹ ورژن. ورژن نمبرنگ جو ہے یہ اس سلسلے میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ ہمیں یونیکلی مختلف ورژنس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد دیتی ہے. اور نہ صرف ان ورژن کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد دیتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو مختلف جو ورژنس میں جو چینجز جو ہیں ان کی نیچر کے بارے میں، ان کی نوعیت کے بارے میں بھی ہمیں کچھ انفارمیشن فراہم کرتی ہے. اس سلسلے ہم نے دیکھا تھا کہ دیر از نو اسٹینڈرڈ اویلیبل ان دی انڈسٹری، لیکن جو ٹپیکل جو اسٹینڈرڈ جو چیز یوز کی جا رہی ہے، ٹپیکل ایک طریقہ کار ہے استعمال کرنے کا، وہ یہ ہے کہ دیر از اے 3 نمبر سسٹم ویئر دی فرسٹ نمبر انڈیکیٹس دی میجر ورژن نمبر، دی سیکنڈ نمبر انڈیکیٹس کہ جو چینجز، نئے فیچرز وغیرہ کوئی آئے ہیں تھوڑے سے، اگر پچھلی سے اگلی میں آپ نے کوئی نئی تھوڑی سی چینجز لے کے آئے ہیں. اور تیسرا جو نمبر جو ہے آپ نے اگر کوئی ڈیفیکٹس فکس کیے ہیں. تو جب ایک ورژن میں نمبر میں جب چینج ہوتا ہے، جب 2.1.0 سے 2.1.1 پہ میں جاتا ہوں تو مجھے اس نمبرنگ سسٹمز کی مدد سے ایک کوڈنگ کنونشن جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جس کا ذکر کیا، پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل میں ہم نے ذکر کیا، اس کی مدد سے ہمیں یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ یہ جو پچھلی ورژن تھی اور یہ جو اب جو ورژن ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، اس میں کیونکہ صرف فرق جو ہے یہ آخری ڈیجٹ پہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نئی فنکشنلٹی نہیں ہے بلکہ کچھ ڈیفیکٹس کو فکس کیا گیا ہے. جو چینجز جو آتی ہیں جس کے بارے میں ہم نے پچھلی بار ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ 2 طریقے سے چینج آتی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کے ڈیفیکٹس کو فکس کیا جائے اور دوسری جو ہے آپ نئے فیچرز، نئی فنکشنلٹی ایڈ کریں. جب ڈیفیکٹس کو فکس کیا جاتا ہے تو اس طرح کی چینجز کو یا نئی ریلیز جو اس سلسلے میں بنتی ہے، اس وجہ سے بنتی ہے، اس کو ہم پروڈکٹ اپ ڈیٹ کہتے ہیں یا ریلیز اپ ڈیٹ کہتے ہیں. اپ ڈیٹ کرنا، اس کو ہم نے اسی ریلیز کو، اسی فنکشنلٹی کو اپ ڈیٹ کر دیا، اس میں کچھ چیزیں ہم نے ٹھیک کر دی. اور اگر کوئی نئی فنکشنلٹی ہم لے کے آئیں تو اس طرح کی چینج سے جو ریلیز بنتی ہے اس کو ہم اپ گریڈ کہتے ہیں. تو دیر آر اپ ڈیٹس اینڈ اپ گریڈس. اپ گریڈ کا مطلب ہے نئی فنکشنلٹی، تھوڑی سی کچھ اضافہ ہوا ہے، زیادہ ہوا ہے. اور اپ ڈیٹ کا مطلب ہے کہ فنکشنلٹی میں اضافہ نہیں ہوا، کچھ ڈیفیکٹس کو ریموو کیا گیا ہے. یہ ورژن نمبرنگ سسٹم جو ہے یہ انٹرنل ہمیں بھی استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ جو ریلیزز جو ہیں یہ تو ہم کسٹمر کے لیے کر رہے ہیں. جو اپنی آرگنائزیشن سے ہم نے باہر جو آپریشن میں، جو فیلڈ میں جو ہم نے پروڈکٹ بھیجی ہے، یہ ریلیزز کے نمبرز جو ہیں یہ ان کا تعلق ان سے ہوتا ہے. لیکن جب آپ ڈیولپ کر رہے ہیں تو ڈیولپمنٹ کے دوران میں بھی مختلف سٹیجز پہ آپ کو کچھ ریلیزز بنانی پڑتی ہیں جن کو ٹپیکلی بلڈز کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ جو انٹرنل ریلیزز یا بلڈز جو ہوتی ہیں اس کے لیے بھی ونس اگین یو وڈ نیڈ یونیک نمبرنگ سسٹم. تو اس کا نمبرنگ سسٹم کی اس کی کنونشن یہ ہے کہ بلڈ کے لیے پہلے تو جو پہلی 3 ڈیجٹس ہیں وہ والی چوز کی جاتی ہیں جو آپ کی
اگلی جو آپ کی جو ریلیز جو ہے جو آپ نے پلان کی ہوئی ہے اس کے لیے جو آپ جو 3 نمبرز آپ استعمال کریں گے. تو بلڈز کے لیے پہلے 3 نمبر تو وہ ہوں گے, اور اس کے بعد چوتھی جو ہے وہ انٹرنل جو مختلف بلڈز جو ہیں یہ اس کے بارے میں انفارمیشن ہے. ورژن کنٹرول جو ہے یہ اس کے بعد جو ہم نے جو نیکسٹ چیز جو دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ چینج کنٹرول, جس پہ ہم نے اپنی گفتگو کرنی شروع کی تھی. چینج کنٹرول از اے ویری امپورٹنٹ فنکشن ان سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ. پورا سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ جو ہے وہ اسی چیز کے ارد گرد گھومتا ہے کہ چینج کو کیسے کنٹرول کیا جائے, اچھے طریقے سے کیسے کنٹرول کیا جائے. تو یہ چینج کنٹرول جو ہے ایکچولی اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں جن کو ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے, اور یہ ورژن نمبرنگ اور ورژن کنٹرول جو ہے یہ بھی بعض اوقات یہ چینج کنٹرول کا ہی حصہ سمجھا جاتا ہے, اور ایکچولی یہ ہے بھی چینج کنٹرول کا حصہ ہی, لیکن اس کو آپ الگ سے بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں جس طرح کہ ہم نے کیا. پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ چینج کنٹرول جو ہے اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ کائنڈ آف سچویشن. نیم آف دا گیم از ہاؤ ٹو بیلنس, کہ کتنا کنٹرول ڈالا جائے کہ وہ لوگوں کو پریشان بھی نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ لوگ چینج کرنے سے گھبرائیں, بیوروکریسی بہت زیادہ ہو, ریڈ ٹیپ اس میں بہت زیادہ ہو, بہت مشکل ہو چینج لے کے آنا سسٹم میں, اس کے لیے ایک بہت لمبا بہت مشکل قسم کا پروسیس ہو. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ چینج جو ہے بالکل آسانی سے انکنٹرولڈ طریقے سے جس کا دل چاہے جہاں پر جس وقت جس طریقے سے بھی وہ اس میں سسٹم میں چینج لے آئے, کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو دین اٹ ول ریزلٹ ان اے chaos. تو ہم نے ان دونوں کے درمیان کی کوئی سچویشن ہم نے دیکھنی ہے, کوئی صورت دیکھنی ہے کہ نہ بہت زیادہ ہو کنٹرول نہ بالکل لوز کنٹرول ہو. تو چینج کنٹرول یہ اسی چیز کا نام ہے کہ ہم اس پروسیس کو کیسے ڈیفائن کریں کہ ہم یہ اس کام کو آسانی سے کر سکیں. پچھلی بار میں نے ذکر کیا تھا کہ دس از اے لینتھی پروسیس, اس میں بہت سارے اسٹیپس انوالوڈ ہیں. آج ہم ان سٹیپس کے بارے میں ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے. تو آئیے میں پروسیس کو آپ کو سلائڈ کی مدد سے اور سٹیپس جو ہیں یہ پروسیس کے سلائڈ کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہم ایک ایک سٹیپ آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد اس سٹیپ پہ ذرا ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے کہ اس سٹیپ کا مطلب کیا ہے. تو آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں. دی فرسٹ اسٹیپ in the change control process is the need for change is recognized, and that need results in a change request from the user. Change یہاں پر سب سے جو پہلی بات جو ہم کر رہے ہیں, پہلا اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چینج اس میں لے کے آئی جائے گی, somebody recognizes the change, کہ دیر از اے نیڈ فار دس چینج. ایسے ہی بغیر اس کے آپ کی اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں, اور جس نے چینج لے کے آنی ہے وہ چینج جو ہے باقاعدہ اس چینج کی جس کو چینج کی ضرورت ہے وہ ایک چینج کی ریکویسٹ وہ جنریٹ کرے گا کہ جی یہ چینج چاہیے سسٹم میں اور اس وجہ سے یہ چینج چاہیے. Now this change could be because of new functionality. Somebody came up with a new idea کہ یہ فنکشنلٹی بیچ میں ڈال دی جائے, یا چینج could be کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ڈیفیکٹس جو ہیں سسٹم میں اس میں فکس کرنے ہیں, so that is why we need to change the system. So جو بھی اس کی وجہ ہو, جس وجہ سے بھی وہ چینج کی ضرورت, سب سے پہلے کہ چینج کی ضرورت ہے, کیوں ہے, اور اگر ضرورت ہے تو پھر ایک باقاعدہ درخواست جو ہے, باقاعدہ فارم جو ہے فل کیا جائے گا, باقاعدہ ایک اپلیکیشن فل کی جائے گی کہ یہ چینج سسٹم میں چاہیے اور یہ اس کو کرنا ہے. تو یہ کنٹرول کا پہلا اسٹیپ ہے کہ اس کو پراپر ایک فارمل طریقے سے چینج کے لیے ریکویسٹ کیا جائے. وٹ از دی نیکسٹ اسٹیپ, آئیے ذرا سلائڈ پہ دیکھتے ہیں. دیٹ ریکویسٹ از ایویلویٹڈ بائی دی ڈیولپر. سو ڈیولپر ایویلویٹس دیٹ ریکویسٹ اینڈ اے چینج رپورٹ از جنریٹڈ. جب یہ ریکویسٹ ڈیولپمنٹ ٹیم کے سامنے آتی ہے, سو ہوتا یہ ہے کہ جس کو چینج کی ضرورت ہے, جس نے چینج کی ریکویسٹ کی ہے, دیٹ ریکویسٹ از سینٹ ٹو دی ڈیولپمنٹ ٹیم ٹو لک ایٹ دی امپیکٹ آف دیٹ چینج, کہ یہ چینج لے کے آنی ہے, اس چینج میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا. اب ڈیولپمنٹ ٹیم جو ہے
اس چینج کے لیے پورا ایسٹیمیٹ کرے گی. سب سے پہلے کہ کن کن چیزوں میں یہ چینج آئے گی, کتنے ریسورسز چاہیے ہوں گے, اس پہ ٹائم کتنا لگے گا, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, اس کی کاسٹ کیا ہوگی, کون کون سے آرٹیفیکٹس چینج ہوں گے. دی ہول امپیکٹ آف دیٹ چینج از ایویلویٹڈ اینڈ دیٹ چینج رپورٹ کہ اگر یہ چینج کی جائے گی تو یہ یہاں اس کا امپیکٹ ہوگا, اتنی اس پہ کاسٹ آئے گی, اتنے اس پہ ریسورسز چاہیے ہوں گے, اتنا اس میں ٹائم لگے گا, اور یہ اس میں ٹیکنیکل اس میں ایشوز ہیں اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. یہ ساری کی ساری جس طریقے سے بھی کوئی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے جس کو پلان کیا جا رہا ہے. دی اونلی ڈفرینس از کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ایگزسٹنگ آپ کی اپلیکیشن ہے, اس میں کچھ چینج لے کے آنے کا پروجیکٹ ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب چینج لے کے آئے اس سے پہلے ہمیں کام کا پتہ لگ گیا کام کیا ہے, تو ہم اس کام کی جو ڈیٹیلز جو ہیں ان کو ہم ایویلیویٹ کر رہے ہیں. بفور کیرنگ آؤٹ دیٹ چینج وی وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اس کی کاسٹ کیا ہے, ٹائم کیا لگے گا, اس میں واٹ آر دی ادر ایشوز, تاکہ پھر ہم اس پہ ڈیسیژن لے جائیں. تو ہر جو ریکویسٹ جو ہے چینج ریکویسٹ وہ اس پروسیس سے گزرتی ہے, اور اس پروسیس سے گزرنے کے بعد جو ہے شاید یہ نتیجہ اس سے نکل سکتا ہے کہ یہ چینج فیزیبل نہیں ہے سسٹم میں کرنا ہے, بیکاز اس کی وجہ سے آپ کو اور پریشانیاں ہو سکتی ہیں, یا اٹ از ٹو کاسٹلی. تو اس کا ڈیسیژن کون کرتا ہے کہ یہ ٹو کاسٹلی ہے, یہ کیا ہے, یہ ہمارے پروسیس کا اگلا اسٹیپ ہے, اینڈ دیٹ از دی چینج کنٹرول اتھارٹی. دی رپورٹ از جنریٹڈ اینڈ sent to change control authority, and change control authority decides either the change request is denied and the user is informed about it, or they say okay, this is something that we are going to implement, we are going to make this change, and the request is queued for action and engineering change order ECO is generated. Change ایویلیوشن رپورٹ جو ہے یہ چینج کنٹرول اتھارٹی کو یہ بھیج دی جاتی ہے. سو دیر از اے باڈی جس کو CCB بھی کہتے ہیں, چینج کنٹرول بورڈ بھی کہا جاتا ہے, CCA بھی کہتے ہیں چینج کنٹرول اتھارٹی. دیر از اے باڈی, ایک ٹیم ہے جو بھائی آپ کی مینجمنٹ اس میں انوالو ہوتی ہے, کیونکہ اس میں بجٹری ایشوز ہیں اور دوسرے بہت سارے ایشوز ہیں. چینج لے کے آنا از اے کاسٹلی بزنس. تو اس میں کیونکہ آپ نے ایویلیویٹ کر کے آپ نے یہ بتا دیا کہ اس میں اتنا ٹائم لگے گا, اس کے یہ ایشوز ہوں گے, اس میں اتنی کاسٹ لگے گی وغیرہ وغیرہ. اب جو ہے کلائنٹ سائڈ اور مینجمنٹ سائڈ جو آپ کی ڈیولپمنٹ کی جو مینجمنٹ ہے, دونوں مل کے اس چیز کا فیصلہ کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ جی اس پہ 10 لاکھ روپیہ خرچ ہوگا, کلائنٹ ہیز ٹو سے کہ یس اور نو. اف دا کلائنٹ سیز کہ بھائی میں تو یہ افورڈ نہیں کر سکتا, یہ جو آپ کی چینج جو ہے یہ بہت کاسٹلی ہے, تو آپ کہیں گے پھر نہ کریں چینج. تو ایک بورڈ جو ہے جس میں دونوں سائڈوں کی مینجمنٹ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں, پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے, دوسری سائڈ پہ کلائنٹ والی سائڈ پہ بھی سینئر لوگ ہوتے ہیں, اور ڈیولپمنٹ میں سے بھی کچھ سینئر لوگ ہو سکتے ہیں جو اس رپورٹ کو ایکسپلین کریں, اور اس کی بیسس پہ سارا جو رپورٹ کو ڈسکس کیا جاتا ہے, اور یہ ڈیسیژن کیا جاتا ہے کہ کیا یہ چینج کرنی چاہیے, کیا اس میں جو چینجز مانگی گئی ہیں از اٹ ورتھ اٹ, اس کی جو آپ کو اس چینج سے جو آپ کو بہتری ملے گی پروڈکٹ میں, کیا وہ اس کی کاسٹ جسٹیفائڈ ہے, کیا ٹائم جسٹیفائڈ ہے, سو اینڈ سو فورتھ, یا آپ اگلی ریلیز کا انتظار کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو یہ ڈیسیژن پہ یہاں پر ایک ڈیسیژن پوائنٹ بنتا ہے کہ یا تو وہ ریکویسٹ جو ہے وہ ڈینائی کر دی جاتی ہے, اور اگر ریکویسٹ ڈینائی کر دی جائے تو پھر یوزر کو انفارم کر دیا جاتا ہے اکارڈنگلی کہ بھائی آپ نے یہ چینج ریکویسٹ کی تھی, سوری ایٹ دس پوائنٹ ٹائم ایٹ لیسٹ وی کین ناٹ اکوموڈیٹ دس پرٹیکولر چینج. یا پھر اس چینج کے لیے ایک چینج انجینئرنگ آرڈر جو ہے وہ انجینئرنگ چینج آرڈر جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے, اور یہ ایک ریکویسٹ جو ہے کیو میں ڈال دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ چینج جو ہے اس کو ہم نے لے کے آنا ہے. ظاہر ہے کہ اس کو اسکیجول کرنا پڑتا ہے, اور باقی اور جو کام ہو رہے ہوں اس کے مطابق پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کس وقت اس کو لے کے آنا ہے. یہیں پر وہ رینکنگ وغیرہ اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی اسٹیج پہ انوالوڈ ہوں گی. تو یہ چینج آرڈر ایک بار بن گیا, اس کے بعد جب اس کو اسکیجول کیا, کیو میں جب آیا, اس کی باری آئی, تو اس کے بعد پھر یہ چینج امپلیمنٹ کی جاتی ہے, اینڈ دا پروسیس مووز فارورڈ.
تو اب جو اگلا جو پروسیس کا اسٹیپ ہے وہ کیا ہے، آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں. آفٹر an engineering change order, that is ECO, has been generated, then we assign people to the software configuration items that need to be changed. Once those items have been identified کہ وہ کون کون سے چینج کرنے ہیں، جب چینج کی باری آتی ہے, the next step is to check out those SCIs, make the changes and review and audit the change and check in the SCI. So SCI کو check out کیا, make the change, review the change and check in the SCI. یہاں پر ہم جو اسٹیپ میں جو پروسیس میں جو ہمارے اسٹیپس ہیں، سب سے پہلے جب ECO جو ہے وہ آپ نے اس کو جنریٹ کر دیا، جب باری آئی تو اس کے بعد ریسورسز ظاہر ہے اس کو اسائن کرنے پڑیں گے. آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ اس چینج میں کون کون سے SCIs جو ہیں وہ انوالو ہوں گے، کون کون سے SCIs جو ہیں ان کو چینج کرنا پڑے گا. آئیڈینٹیفیکیشن آف دوز SCIs، اور پھر ان کے مطابق پھر جو ہے اس کے ریسورسز اسائن کر دی جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. کون سا SCI کس شخص کی یا کس ٹیم کی ذمہ داری ہوگی. Once that has been identified and that has been assigned and associated, اس کے بعد the next step is to check out those SCIs. یہ چیک آؤٹ کرنا کیا ہے، میں ابھی ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کروں گا. یہ چیک ان اینڈ چیک آؤٹ جو جن کا ہم نے ذکر کیا، یہ چینج کنٹرول پروسیس کا یہ ایک نہایت امپورٹنٹ جزو ہے. اور ایکچولی بہت ساری آرگنائزیشنز میں میں نے دیکھا ہے کہ سوائے چیک ان اینڈ چیک آؤٹ کے کنٹرول کے اور کوئی کسی قسم کا کنٹرول نہیں کیا جاتا. باقی سارا جو کنٹرول چینج کنٹرول کا جو پروسیس ہے اس میں صرف چیک ان اینڈ چیک آؤٹ رکھا جاتا ہے اور باقی ساری چیزیں وہ نہیں رکھی جاتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیک آؤٹ اینڈ چیک ان کے پروسیس کے بغیر یہ پورا جو چینج کنٹرول کا جو پروسیس جو ہے یہ بے معنی ہو جاتا ہے. تو یہ چیک آؤٹ کرنے کے بعد، چیک آؤٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس SCI کو اپنے پروڈکٹ ڈیٹا بیس سے آپ نے اٹھا لیا. اس کے بعد اس میں جس کو وہ اسائن کیا گیا تھا ٹاسک، اس SCI کا اس نے اس میں چینجز کی. چینجز کرنے کے بعد وہ آپ کے فارمل ٹیکنیکل ریویوز سے گزرا، آڈٹ کیا، اس کو ریویو کیا گیا. ونس یو آر سیٹسفائڈ، سو دیٹ SCI از چیکڈ ان. چیک ان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو واپس وہ ڈیٹا بیس ریپوزیٹری میں رکھ دیا جاتا ہے کہ اب اس میں یہ چینجز ہو گئی ہیں اور یا اب اس کو اور دوسرے لوگ استعمال کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے یہ کہا کہ یہ چیک ان اینڈ چیک آؤٹ پروسیس بہت اکثر آرگنائزیشن میں صرف یہی پروسیس ہوتا ہے جو پورا آپ کی اس کو کنٹرول کر رہا ہے چینج کو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. تو یہ چیک ان اینڈ چیک آؤٹ کا پروسیس ہے کیا اور یہ کس طریقے سے آپ کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے چینج کو. آئیے پہلے ذرا اس پروسیس کو دیکھتے ہیں، پھر میں ذرا اس پہ تھوڑی سی اور ڈسکشن کروں گا. تو سلائڈ پہ چلتے ہیں. چیک ان اینڈ چیک آؤٹ از بیسکلی اے پروسیس فار ایکسیس اینڈ سنکرونائزیشن کنٹرول. ایکسیس کنٹرول means who has the authority to check out the object, and synchronization control means that we ensure that parallel changes by two different people do not overwrite one another. We control on updates. Although other copies can be checked out for use, there is a single writer and multiple readers. Check out and check in, یہ جو چینج کنٹرول میں یہ سنکرونائزیشن اور ایکسیس کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب بھی ایک سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہوں، ہم نے اس چیز کا ذکر کیا تھا، تو آپ کو ان کی ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ اینڈ سنکرونائز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. آپریٹنگ سسٹمز میں بھی بالکل ایسا ہی کانسیپٹ ہوتا ہے. پروسیسز کو سنکرونائز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. آپریٹنگ سسٹم میں ایک کانسیپٹ شاید آپ کو یاد ہو جس کو ہم کریٹیکل سیکشن پرابلم کہتے ہیں، کہ ایک پیس آف انفارمیشن ہے جس میں دو پروسیسز جو ہیں انٹرسٹڈ ہیں،
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پیس میں جو اگر چینج کرنی ہے تو کسی ایک پروسیس کو ایک وقت میں چینج کرنے کی اجازت ہے, دوسرا پروسیس اس میں نہیں جا سکتا. تو اس انفارمیشن کو یا اس کریٹیکل سیکشن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک پروسیس اپنے کریٹیکل سیکشن میں کام کر رہا ہے تو دوسرا پروسیس کریٹیکل سیکشن میں نہیں جا سکتا. اور کریٹیکل سیکشن بیسکلی اس ڈیٹے کو مینج کرنے کا جو شیئر ڈیٹا ہے اس کو ایک طریقہ ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سافٹ ویئر میں جو چینجز جو آ رہی ہیں یہاں پر بھی یہ اسی طریقے سے آپ کو سنکرونائز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کے پاس ایک لیٹس سے C++ کی کلاس ہے. یو ڈونٹ وانٹ کہ 2 different developers they change that class at the same time, کہ دونوں نے اس کو کلاس کو اٹھا لیا اور دونوں نے اس میں چینجز کرنی شروع کر دی. اب لامحالہ ہوگا یہ کہ کیونکہ دونوں انڈیپینڈنٹلی چینجز کر رہے ہیں تو ایک نے جب چینجز کر کے واپس رکھی اور اس کے بعد دوسرے نے چینجز کر کے اس کے اوپر واپس رکھی تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے کی ہوئی چینجز جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی کیونکہ یہ اس کے اوپر اوور رائٹ ہو جائے گا. اس بات کی طرف ہم اس سے پچھلے لیکچرز میں بھی گفتگو کر چکے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس پروسیس کو سنکرونائز کیا جائے, ایسا انشور کیا جائے کہ ایک کی لائی ہوئی چینجز جو ہیں وہ دوسرا اوور رائٹ نہیں کر دیتا. یہ بالکل وہ پروڈیوسر کنزیومر والا پرابلم ہے یا ریڈر رائٹر والا جو پرابلم ہے, جو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے لیے وی کین ہیو ملٹیپل ریڈرز بٹ وی کین ہیو اونلی ون رائٹر ایٹ اے ٹائم, بیکاز ایک سے زیادہ رائٹر ہوں گے تو وہ اسٹیٹ جو ہے انکنسسٹنٹ ہو جائے گی, ایک نے اپنی چینجز کی دوسرے نے اپنی چینجز کی. تو یہ بالکل وہی کانسیپٹ ہے. تو یہ چیک ان اینڈ چیک آؤٹ کا جو پروسیس جو ہے یہ اس چیز کو ہی کنٹرول کر رہا ہے. چیک آؤٹ کا پروسیس کر کیا رہا ہے کہ ایک سب سے پہلے ایکسیس کو کنٹرول کر رہا ہے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو SCI ہے اس کو چیک آؤٹ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے. جس طریقے سے فائل کے شیئرنگ کی آتھرائزیشن ہوتی ہے اسی طریقے سے ہم ان آبجیکٹس کی آتھرائزیشن ہم دیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس میں چینجز لے کے آ سکتا ہے, یہ یوزر جو ہے یہ صرف اس کو ریڈ کر سکتا ہے, یہ یوزر جو ہے یہ اس کو نہ دیکھ سکتا ہے نہ کچھ اس پہ کچھ کر سکتا ہے. تو ہمارے پاس ملٹیپل لیولز ہوتے ہیں, ملٹیپل لیولز آف ایکسیس ہوتے ہیں کہ کون سا شخص کس طرح کی چینجز کر سکتا ہے. اور سنکرونائزیشن کے لیے وی انشور کہ ٹھیک ہے اگر کسی نے ریڈ کے لیے چینج کرنی ہے اور اس کو اس چیز کی ایکسیس ہے اٹس فائن, ملٹیپل ریڈرز کین بی ریڈنگ دا سیم ڈاکومنٹ ایٹ دا سیم ٹائم. لیکن اگر کسی نے اس میں چینج کرنے کے لیے رائٹ کرنے کے لیے ایکسیس کرنی ہے اور اس کے پاس اس کی اجازت ہے, دیٹ پرسن از آتھرائز ٹو ڈو دیٹ, تو پھر اس کیس میں ہم صرف ایک شخص کو اجازت دیں گے کہ وہ فائل کو چیک آؤٹ کرے, اس میں جب تک اس نے کام کرنا ہے کام کرے, اور جب پھر وہ اس کو چیک ان واپس کر دے گا فائل کو, اس کے بعد کسی اور شخص کو اجازت ہوگی کہ اس کو رائٹ کرنے کے لیے اس کو چیک آؤٹ کرے اور پھر اپنی جو چینجز جو اس میں لے کے آنی ہے وہ لے کے آئے. تو یہ چیک ان اینڈ چیک آؤٹ کے طریقے سے یہ ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں, ایکسیس کو اور سنکرونائزیشن کو ہم بہتر بناتے ہیں. یہ چیک ان اینڈ چیک آؤٹ کا جو پروسیس جو ہے یہ آئیے ذرا ایک فگر کی مدد سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. In this process, we have a software engineer, and on the other hand, we have this database جس میں آپ کے پروجیکٹ کی SCIs پڑی ہیں. And then there are 3 processes. One is the check-in process, the other one is the access control process, the third one is a check-out process. Software engineer sends a request to checkout process for and request for configuration object, checking out the configuration object. Configuration object project database میں پڑا ہوتا ہے, and that configuration object, you have that baseline version جس کو آپ یوز کریں گے. That baseline version is given to this checkout thing, and then this checkout logs the object in the project database by sending this message to access control. Access control looks at the ownership information, and if it is allowed or that engineer has the authorization, so in that case access control will give this permission کہ یہ جو configuration object ہے
یہ سافٹ ویئر انجینئر جس نے ریکویسٹ کی ہے اس کو دے دیا جائے. سو دی سافٹ ویئر انجینئر گیٹس دی کنفیگریشن آبجیکٹ. ناؤ وی کال دس کنفیگریشن آبجیکٹ دی ایکسٹریکٹڈ ورژن. اٹ از دا سیم ایز دا بیس لائن ورژن. ابھی اس میں کوئی چینجز نہیں ہوئی, بٹ ونس اٹ از ود دی سافٹ ویئر انجینئر, وی ڈونٹ نو if he has made any changes to it, so we call it the extracted version. And the access control also locks this so that no other user can check the same object out for editing. So once the job has been completed by the software engineer, this configuration object, which is the modified version, is sent to the check-in process. The check-in process sends this to project database, and at the same time, sends this request to access control that, okay, unlock this particular configuration object so that the next person can use it. And this configuration object becomes the new baseline version of the object. So in this manner, the whole process is carried out. Ki software engineer say ownership rights are checked, and if it is allowed and if it is not locked, then it is given to the software engineer and the thing is locked. And once it is completed, so the check-in process comes into play, and in that case new baseline version is created and the object is unlocked through the access control process. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ چیک ان اینڈ چیک آؤٹ کا جو پروسیس جو ہے یہ اٹ ورکس ہینڈ ان ہینڈ. کہ اگر آپ نے کسی آبجیکٹ کو چیک آؤٹ کروا لیا ہے کسی شخص نے, تو جب تک کوئی وہی شخص اس آبجیکٹ کو چیک ان نہیں کروائے گا, کوئی اور اس کو چیک آؤٹ نہیں کروا سکتا فار ماڈیفکیشن, کیونکہ وہ آبجیکٹ لاک ہو گیا ہے. تو آبجیکٹ لاکنگ کا میکانزم جو ہے وہ چیک آؤٹ کے ذریعے ہوتا ہے, اور آبجیکٹ کو ان لاک کرنے کا میکانزم جو ہے وہ چیک ان کے ذریعے. جب آپ اس نے چیک ان کر دیا تو آبجیکٹ کو ان لاک کر دیا. تو یہ لاک اینڈ ان لاک یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور چیک ان اینڈ چیک آؤٹ, اگر آپ نے چیک آؤٹ کروانے کے بعد آپ بھول گئے ہیں تو بہت ساری خرابی پیدا ہو سکتی ہے کہ جو ہے کہ کوئی اور شخص اب اس کو استعمال نہیں کر پاتا. تو جو آپ کے جو سسٹمز جو ہیں, آپ کے پاس جو ٹولز جو ہیں, جو تقریباً ہر کنفیگریشن مینجمنٹ ٹول جو ہے وہ چیک ان چیک آؤٹ کی فیسلٹی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے, اور اس میں پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کون سا آبجیکٹ چیک آؤٹ کیا گیا ہے, کس نے چیک آؤٹ کیا ہے, کتنے دن ہو گئے ہیں, کب سے چیک آؤٹ کیا گیا ہے, کس ٹائم پہ چیک آؤٹ کیا ہے, تاکہ اگر آپ کو وہ آبجیکٹ چاہیے اور وہ شخص واپس چیک ان کرنا بھول گیا ہے تو پھر آپ اس سے جا کے ریکویسٹ کریں کہ بھائی اس کو واپس کر دیں. آئیے اب یہ چینج کنٹرول کے پروسیس کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وٹ آر دی نیکسٹ اسٹیپس. After the SCI has been checked in, we establish a baseline for testing. We perform SQA and testing activities on that baseline. We check in the changed SCIs, promote SCIs for inclusion in next release, rebuild appropriate versions, review and audit the change, and then include all changes in the release. چینج کنٹرول پروسیس میں جب پروڈکٹ وہ جو ایس سی آئی جو ہے دوبارہ چیک ان کر دی جاتی ہے, اور وہ سارے ایس سی آئیز جتنی آپ کی اس چینج کے لیے آپ کو چاہیے تھی, جو اس میں چینجز کرنی تھیں وہ ساری چینجز ہو گئیں, تمام ایس سی آئیز میں ہو گئیں, تو پھر اس پہ ٹیسٹنگ اینڈ ایس کیو اے آپریشن پرفارم کیے جاتے ہیں. فارمل ٹیکنیکل ریویوز اس کے ہو سکتے ہیں, اور جو کوالٹی ایشورنس کے جو بھی پروسیجرز جو ہیں وہ ہوں گے. تو یہ بیس لائن ٹیسٹنگ کے لیے بنائی جاتی ہے, ان سارے کنفیگریشن آئٹمس کو اکٹھا کر کے جو چینجز ہوئے, اور وہ سارے کنفیگریشن آئٹمس آف کورس جو چینج نہیں ہوئے پچھلی بیس لائن سے. آپ نے کہا کہ یہ اس میں 50 ڈفرینٹ کمپوننٹس تھے, ان 50 میں میں نے یہ 4 ان کمپوننٹس میں چینجز کی ہیں, یہ ایک کمپوننٹ نیا ڈالا ہے, تو ٹوٹل میرے پاس کمپوننٹ جو ہو گئے وہ اب 51 کمپوننٹ ہو گئے. اس میں سے جو 46 جو ہیں وہ بالکل وہی ہیں پرانے والے,
جیسے کہ پچھلی ریلیز میں تھے. 4 وہ ہیں جن میں پرانوں میں نے کچھ چینجز کی اور ایک میرا نیا ہے. تو یہ بنا کے یہ میری پوری یہ ایک ریلیز بنی جو میں نے ٹیسٹنگ کے لیے بیس لائن بنا کے ٹیسٹنگ والوں کو دے دی. اب ٹیسٹنگ والے اس پہ آپریشن کریں گے, اس پہ جو بھی آپ کا جو ٹیسٹنگ کا سائیکل ہے, بگ فکسنگ کا سائیکل ہے, بگس جو آپ کے نکلیں گے وہ بلڈز ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ورژن نمبرنگ آپ کو کرتے جانا ہے اور دیکھتے جانا ہے تاکہ آپ ایک جو بگ فکسز, ایک پیچ جو ہے جو ٹیسٹنگ کو آپ نے دیا ہے وہ دوبارہ اوور رائڈ نہ کر دیں. سو وہ پورا آپ نے ورژن نمبرنگ کا اور ورژننگ کا جو میکانزم جو ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا وہ آپ نے اس کو فالو کرتے جانا ہے. اور پھر جب یہ سارا ہو جائے گا اس کے بعد دس چینج کنٹرول میکانزم ایز پارٹ آف دس پروسیس, پھر چینج جو ہے اس کو آڈٹ کیا جاتا ہے اور رپورٹ بنائی جاتی ہے. یہاں پر ایک چیز جو آپ نے شاید غور کیا ہو, اور میں یہ پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں, کہ بہت ساری چیزیں مثلا جو ورژن نمبرنگ اور ورژن کنٹرول جو ہے, اور ٹو سم ایکسٹینٹ یہ آڈٹ اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں, یہ بھی چینج کنٹرول کا ایک حصہ ہی ہوتی ہیں. although these are separate activities as such also. ابھی ہم تھوڑا آگے چل کے ہم اس چیز کو ذرا دیکھیں گے کہ جو آڈٹ میں ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس میں بھی بعض کا بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کہیں کہ شاید یہ فارمل ٹیکنیکل ریویوز کا حصہ ہیں اور یہ ہمارے چینج کنٹرول میکانزم کا ویسے ہی حصہ ہیں. تو یہ سارا آپ کو سسٹم, سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کا جو سسٹم ہے, اس کو ایز اے ہول آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں انٹرلنکڈ ہیں, بہت ساری چیزیں انٹرلیٹڈ ہیں, اور مے بی ایٹ ٹائمز دیر آر نو ہارڈ باؤنڈریز کہ یہ اس ٹاسک کا حصہ ہے, یہ اس ٹاسک کا حصہ ہے. ایز اے ہول آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ جو سافٹ ویئر چینج کنٹرول کا پورا میکانزم تھا, اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پورے پروسیس کو دیکھیں تو یہ ایک لمبا چوڑا آپ کو پروسیس نظر آتا ہے. یہ لگتا ہے کہ اس پروسیس کے 50 سٹیپس ہیں, وٹ ایور دیٹ نمبر واز. اور چینج کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو ان سارے سٹیپس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے, اس وجہ سے یہ ایک بہت تکلیف دہ یہ چیز ہے, اور شاید یہ بڑا کمپرسم پروسیس ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے چینج لے کے آنا آسان نہیں ہے. تو وہ ہمارا وہ بیلنسنگ ایکٹ کدھر گیا, جس کی ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ دس ہیز ٹو بی اے بیلنسنگ ایکٹ. یہاں پر امپورٹنٹ چیز جو ہے, بہت ساری اس میں جو خاص جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب چینج لے کے آنی ہے کسی ریلیز میں, اس سے پہلے آتھرائزیشن ہونی چاہیے کہ یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز ایوری چینج ہیز سم امپیکٹ اینڈ سم بڈی ول ہیو ٹو پے فار اٹ. یہ نہیں ہے کہ چینج مفت میں ہوتی ہے, چینج کی بہت کاسٹ ہوتی ہے, اور چینج کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. نقصانات جس طرح ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ چینج جب آپ لے کے آئیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز چل رہی ہو وہ چیز چلنا بند کر دے. اور عام طور پہ دیٹ از دی فرسٹ تھنگ, جب کوئی سافٹ ویئر کام کرنا بند کر دے یا سسٹم آپ کا کام کرنا بند کر دے, تو دی فرسٹ کوشچن دیٹ از آسکڈ از وٹ ہیز چینجڈ. کیونکہ اگر کوئی چیز چینج نہیں ہوئی تو اس سسٹم کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے تھا, کوئی ویئر ٹیئر تو اس میں ہے نہیں. تو چینج کی وجہ سے سسٹم بریک ڈاؤن ہوتا ہے. چینج از دی سنگل موسٹ امپورٹنٹ ریزن جس کی وجہ سے سسٹم میں بریک ڈاؤن آتے ہیں, جو چلتا چلتا سسٹم میں بند ہو جاتا ہے. تو unnecessary چینج جو ہے از اے ویری ڈینجرس تھنگ, ویری کاسٹلی تھنگ. اور اس میں جب سسٹم بند ہوگا تو جو کلائنٹ جس کا آپریشن, جس کا بزنس اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, وہ بزنس بھی سفر کرے گا. تو ظاہر ہے اس چینج کو انڈو کرنا, اس چیز کو ڈیبگ کرنا, وہ ساری چیزیں وہ اس میں بھی ٹائم لگے گا. اینڈ اور ویسے چینج ان دا فرسٹ پلیس از اے کاسٹلی تھنگ. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چینج ایک پراپر آتھرائز طریقے سے ہونی چاہیے, اور اس کے لیے چینج ریکویسٹ فارم, اور پھر اس کی ایویلیویشن, اور اس کے بعد چینج کنٹرول بورڈ یا چینج کنٹرول اتھارٹی جو ہے اس کے وہ جو ہے یہ دیٹ از فرسٹ اسٹیپ جس کے تھرو یہ اب کام ہونا ہے. ایک بار وہ چیز آتھرائز ہو گئی تو اب اس کے بعد نارمل اسٹیپس ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پوری ٹیم جو ہے فارغ نہیں بیٹھی ہوتی, تو آپ کو چیزوں کو اسکیجول کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو لوگوں کو اسائن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس چیز کو
اس نے کام نے کرنا ہے اور جب یہ شخص اس ٹائم پہ فارغ ہوگا تو پھر اس چیز کو کیا جا سکتا ہے. تو پورا ایک آپ کو اس کا اسکیجول بنانے کی ضرورت پڑتی ہے, جسٹ لائک اے پراپر پروجیکٹ. تو یہ اس کی شاید اس کی اسکیل چھوٹی ہو, نیچر چھوٹی ہو, بٹ اٹ از ان مینی کیسز از اے پروجیکٹ, اٹ از اے پروجیکٹ ریئلی. دوسرا اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جب آپ نے لوگوں کو اسائن کر دیا تو اس کے بعد اس کو ایکسیس اور سنکرونائزیشن SCI پہ آپ کی ہونی چاہیے. ایکسیس جو ہے اس کو ہم ظاہر ہے کہ ہم ہر شخص کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہر چیز کو چینج کرتا رہے, اس لیے ہم مختلف جو SCIs ہیں اس کے ساتھ آتھرائزیشن ایسوسیٹ کر دیتے ہیں کہ کس شخص کو اس کو چینج کرنے کی اجازت ہے. جسٹ لائک یور آرڈنری سسٹم, آپ کے ڈیٹا بیس ہے یا آپ کی فائلز ہیں, ہر چیز جو ہے اس میں پراپر آتھرائزیشن, ہر شخص کو ہر چیز کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو اسے دیکھنا بھی نہیں چاہیے. اینڈ دی ادر پارٹ واز دی سنکرونائزیشن پارٹ, کہ سنکرونائزیشن جب تک آپ اس کو نہیں کریں گے تو پھر بہت زیادہ چانسز یہ رہ جائے گا کہ آپ نے ایک ٹیم کو ایک ٹاسک اسائن کیا ہے اور اس میں کوآرڈینیشن شاید اگر اتنی زیادہ نہیں ہے یا ٹاسک کچھ اس نیچر کا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ شخص جو ہیں وہ فائلوں کو چینج کرتے رہیں, ایک ہی فائل کو دو لوگ چینج کر رہے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے کے چینجز کو اوور رائٹ کرتے رہیں. تو یہ ایک دوسرا امپورٹنٹ ایشو ہے. تو یہاں پر چیک ان اینڈ چیک آؤٹ کا جو پرنسپل ہے اور جو میکانزم ہے وہ یہاں پر استعمال ہوتا ہے, اور اس میکانزم کے ذریعے سے آپ اس چیز کو یقینی بناتے ہیں کہ یہ اس طرح کی اوور رائٹ نہیں ہو رہی اور پراپر سنکرونائزیشن ہو رہی ہے. اس کے بعد جب یہ ساری SCIs ہو جاتی ہیں تو پھر اس کی بیس لائن ریلیز بنا دی جاتی ہے ٹیسٹنگ کے لیے, اور وہ ٹیسٹنگ کا اور QA کا وہ پروسیس ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی دی پروڈکٹ از ریلیزڈ. تو جہاں پر بیوروکریسی ہے وہ پہلی اسٹیج پہ کہ اس چینج کو آتھورائز کیا جائے, بیکاز اس کی ROI, اس کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو ہے وہ دیکھی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کیا یہ فیزیبل ہے, کیا اسٹیج پہ کرنی چاہیے, یا ہماری اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ اگلی ریلیز میں 2 مہینے ڈاؤن دا روڈ وی آر گوئنگ ٹو سینڈ دس نیو ریلیز, اور اس میں یہ چیزیں آلریڈی ہم نے فکس کر دی ہیں تو اسٹیج پہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو اینڈ سو فورتھ. ہو سکتا ہے جس نے چینج ریکویسٹ کی ہو اس کو اس چیز کا پتہ ہی نہ ہو. تو بہت ساری ریزنز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس چینج ریکویسٹ کو ڈینائی کر دیں. بہرحال تو ایک تو وہ لیول کی بیوروکریسی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سنکرونائزیشن ایکسیس بہرحال ضروری ہے, اور وہ شاید اتنا مشکل یا اتنا لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے. پورا اگر پروسیس دیکھا جائے تو اس میں بہت زیادہ سٹیپس آپ کو نظر آتے ہیں, کو 15-20 کے قریب آپ کو سٹیپس شاید آپ کو اس میں نظر آئیں, لیکن ایکچولی بیوروکریسی اس میں بہت تھوڑی ہے, اتنی زیادہ بیوروکریسی نہیں ہے, صرف اپ فرنٹ بیوروکریسی کی ضرورت ہے. اگلا جو ہمارا سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کا ٹاسک ہے, دیٹ از دی کنفیگریشن آڈٹ. وٹ از کنفیگریشن آڈٹ؟ آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں. The purpose of configuration audit is to ensure that the change has been properly implemented. There are two ways to ensure this thing. First one is the formal technical reviews or FTRs, and the second one is software configuration audit. Software configuration audit assesses a configuration object for characteristics that are generally not considered during FTR. And it is conducted by the Software Quality Assurance Group. Configuration audit جو ہے مقصد اس کا کیا ہے کہ ہم اس چیز کو انشور کریں کہ جو چینج تھی, جو چینج ریکویسٹ تھی, وہ چینج وہ ہو گئی ہے, پوری ہوئی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چیز تو نہیں ہوئی. تو چینج جو ہے اس کو انشور کرنے کا, اس کو ویریفائی کرنے کا, دیر آر 2 ways آف ڈوئنگ دس تھنگ. ایک تو ہے جس کو فارمل ٹیکنیکل ریویوز کہتے ہیں. فارمل ٹیکنیکل ریویوز ہم اس سے پہلے ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. فارمل ٹیکنیکل ریویوز کے ذریعے ظاہر ہے کہ جب آپ اس کو ریویو کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ آپ نے چینجز کیا کی ہیں. اور دوسرا جو اس کی چینجز کا جو میکانزم ہے وہ ہے یہ کنفیگریشن آڈٹ کا میکانزم. کنفیگریشن آڈٹ کا میکانزم جو ہے یہ ٹپکلی اس میں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, ان چیزوں کو اسیس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو فارمل ٹیکنیکل ریویو کے ذریعے یا نہیں کی جا سکتی یا نہیں کی جاتی.
اس کا اسکوپ ذرا تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہے سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس ٹیم جو ہے اس آڈٹ کو پرفارم کرتی ہے. جو فارمل ٹیکنیکل ریویوز جو ہیں وہ آپ کی ٹیکنیکل ٹیمز وہ پرفارم کرتی ہیں, although that is also an SQA activity, لیکن that activity is not performed by the SQA team. This activity is performed by the SQA team. یہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں, what are the steps, what are the questions that are answered in this audit, and what are the questions that are asked in this audit. آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں. In the configuration audit, the types of questions that are asked: has the change specified in ECO been made? Have any additional modifications been incorporated? The first thing is کہ اس چیز کو دیکھنا کہ جو چینج تھی کیا یہ چینج کر دی گئی ہے, اور کیا اس کے علاوہ کوئی اور چیز چینج تو نہیں کی جس کی آتھرائزیشن نہیں تھی, جس کی اجازت نہیں تھی. تو یہ پہلا سوال جو ہے یہ ہوتا ہے, اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آڈٹ میں سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ کیا جو آپ کو کام دیا گیا تھا وہ آپ نے کر لیا ہے یا کہ نہیں کیا. سو فرام این آڈیٹرز پوائنٹ آف ویو this thing is established. What is the next question? Let's go back to the slide. Has an FTR been conducted to assess technical correctness? Has the software process been followed? Have the software engineering standard been properly applied? یہاں پر ہم سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کی ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے ہیں. اینڈ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ آڈیٹر کی طرح سے ہی یہ لوگ کام کرتے ہیں. یہ آڈٹ کی ایکٹیویٹیز ہی ہوتی ہیں بیسیکلی, اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو انشور کرنا, اس چیز کو یقینی بنانا کہ جو سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کے جو پروسیسز جو ہیں, جو پروسیجرز جو ہیں, ان کو فالو کیا جا رہا ہے اور ان کو فالو کیا گیا ہے. تو اس سلسلے میں جو پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے آڈٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ جو آپ نے چینج کی ہے کیا اس پہ ٹیکنیکل ریویوز جو ہیں وہ پرفارم کیے گئے ہیں. اگر آپ کے پروسیس کا حصہ ہیں you should be doing it. آپ نے پروسیس کو پوری طریقے سے فالو کیا ہے کہ نہیں کیا. once again you should be doing it. کیا آپ نے جو اسٹینڈرڈس جو ڈیفائن کیے گئے ہیں ان اسٹینڈرڈس کو آپ نے فالو کیا ہے کہ نہیں کیا. تو جو سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کی ٹیم جو ہے یہ اس اینگل سے اس کو آڈٹ کر رہی ہے کہ کیا یہ جو ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ پرفارم ہوئی ہیں, کیا یہ کام اس طریقے سے پروسیس کے مطابق کیا گیا ہے, کیا اسٹینڈرڈس کو یوز کیا گیا ہے, جس طریقے سے ڈاکومنٹڈ تھا اسی طریقے سے کیا گیا ہے یا کہ نہیں کیا گیا. سو یہ آڈٹ کا یہ بھی ایک حصہ ہے. اور ہر چیز کی اس کے ساتھ ساتھ یہ آڈٹ کی رپورٹ تیار ہوتی رہتی ہے جو بعد میں پبلش کی جائے گی اور جو بعد میں مینجمنٹ کو بھیجی جاتی ہے تاکہ اس سے مینجمنٹ پھر جو کریکٹیو ایکشن لینا ہے وہ ایکشن لے سکے. جیسا کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں, دا نیکسٹ کوشچن دیٹ دس آڈٹ ایکٹیویٹی asks is: has the change been highlighted in the SCI? And that includes the change date and author. And have the attributes of the configuration object been updated? Have the SCM procedures for noting the change, recording it, and reporting it been followed? And have all related SCIs been properly updated? Now the next set of questions deal with the SCIs کہ جب SCIs جن SCIs میں چینج ہوئی ہے کیا جو چینجز جو ہیں کین یو آئیڈینٹیفائی دوز چینجز, کین یو ٹیل کہ کس نے چینج کی, کس وقت چینج کی, کیا ہے, کیا یہ سارا چیز جو ہے یہ ہائی لائٹ کی گئی ہے, پراپرلی ریکارڈ کی گئی ہے, کیا یہ جو سارے پروسیسز ہیں وہ فالو کیے گئے ہیں جس میں رپورٹنگ کا اور آڈیٹنگ کا اور وہ اسٹیٹس کا اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں, نوٹیفائی کرنے کا جو پروسیس ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ریلیٹڈ ٹو SCI وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا جو بھی ہمارا اسٹینڈرڈ طریقہ ہے کام کرنے کا, جو بھی ہم نے پروسیس سیٹ کیے تھے, جو بھی ہم نے کہا تھا کہ اسٹیپس ہم لیں گے, یہ اس سیکوینس میں ہم کام کریں گے, یہ ڈاکومنٹس ہم جنریٹ کریں گے, یہ ورک پروڈکٹس اس کی نکلیں گی, کیا وہ ساری نکلی ہیں. ونس اگین فرام این آڈیٹرز پوائنٹ آف ویو ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور صرف اس چیز کو انشور کر رہے ہیں کہ اس پروسیس کو ٹھیک طریقے سے ان دی ٹرو اسپرٹ اس پروسیس کو فالو کیا گیا ہے
کہ نہیں, اور اگر نہیں کیا گیا تو اس کی رپورٹ جو ہے وہ لکھی جائے گی, اور رپورٹ میں یہ چیز آئے گی, اور پھر جو پروجیکٹ مینیجر کو بتایا جائے گا کہ یہ ایسا نہیں ہوا, آپ کو چاہیے کہ یہ اس چیز کو ٹھیک کروائیں. The last activity or the last task in software configuration management is the software status reporting, configuration status reporting. What is configuration status reporting? آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں. Configuration status reporting is also known as status accounting. What it does is, it basically reports what happened, that is, what was the change, who did it, when did it happen, and what else will be affected. Configuration status reporting جو ہے یہ ایک نہایت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے. There is a syndrome called کہ left hand does not know what the right hand is doing. بعض اوقات آپ کی ٹیموں میں یہ چیز ہو جاتی ہے کہ ایک شخص کسی چیز پہ کام کر رہا ہے اور دوسری ٹیم جو ہے انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا چینجز ہیں یا کیا کام ہو رہا ہے. تو اسٹیٹس رپورٹنگ اس چیز کو انشور بنانے کا ایک ذریعہ ہے کہ اس چیز کو نوٹیفائی کر دیا جائے, سب کو بتا دیا جائے کہ کیا چینجز ہوئی, واٹ ہیپن, واٹ ور دی چینجز, وائی, جو آپ نے چینج ریکویسٹ آئی تھی وہ کیا تھی, اور پھر اس میں کون کون سے کنفیگریشن آئٹمس چینج ہوئے ہیں. تو وٹ ہیپنڈ, ہو ڈیڈ اٹ, وین واز اٹ ڈن, اینڈ وٹ آر دی ادر تھنگس دیٹ وڈ بی امپیکٹڈ بائی دس چینج. اگر فرض کریں ایک ڈی ایل ایل میں آپ نے چینج کر دی ہے, نئی آپ نے ڈی ایل ایل بنا لی ہے, اور میں اس ڈی ایل ایل کو یوز کر رہا ہوں, تو اگر آپ مجھے نوٹیفائی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس نئی ڈی ایل ایل کو یوز کر سکوں, بیکاز اگر ایک ڈیفیکٹ تھا جو آپ نے کہا کہ اس ڈی ایل ایل میں یہ ڈیفیکٹ ریموو کر دیا ہے, تو میں انسٹیڈ آف یوزنگ دی اولڈ ڈی ایل ایل میں وہ نئی ڈی ایل ایل کو اٹھا کے تو میں اپنی جو بھی ورژن ہے جس پہ بھی کام کر رہا ہوں یا جس چیز پہ بھی کام کر رہا ہوں, میں اگر میرے استعمال کی ہے تو میں کر سکوں گا. اگر مجھے پتہ ہی نہیں لگتا کہ کسی اور نے چینج کر دی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ میں اس کو استعمال بھی نہیں کر پاؤں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ میں بھی ایک نئی چینج ریکویسٹ آئے اور وہ چینج ریکویسٹ اس کو چینج کنٹرول اتھارٹی کوئی اور ہے, اس کی ان لوگوں کو پتہ نہیں لگا کہ پہلے بھی چینج ہو گئی تھی, کسی دوسری ایک ٹیم نے اس کو آتھرائز کیا تھا, تو میں بھی بیٹھا وہی چینجز کر رہا ہوں, اور مجھے یہ نہیں پتا کہ وہی ڈی ایل ایل کسی اور نے کسی اور اسی وجہ سے چینج کر کے وہ دوسری ورژن میں استعمال ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے یہ جو ہے ایفرٹ کی ڈپلیکیشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور کافی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے, اس پہ اور گفتگو جاری رہ سکتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم پورا اس پہ ایک پورا سیمسٹر تو ظاہر ہے نہیں لگا سکتے, اس سے زیادہ ٹائم لگانا مناسب بھی نہیں ہے اس سٹیج پہ. اس لیے میں سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کے جو ٹاپک ہے اس کو یہیں پر ختم کروں گا. میں چاہوں گا کہ ایک بار اس پورے ایریے کو, اس پورے ٹاپک کو سمرائز کر لیا جائے. سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ جو ہے چینج کو کنٹرول کرنے کا نام ہے, چینج کی مینجمنٹ کا نام ہے. چینج از دیئر, پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ دی اونلی تھنگ دیٹ ڈز ناٹ چینج از دا چینج اٹ سیلف. چینج ایسی چیز ہے جو ہونی ہی ہونی ہے, لازمی ہے. آپ نے اس کو پراپر طریقے سے مینج کرنا ہے, اور سافٹ ویئر میں اس کو پراپر طریقے سے مینج کرنے کا نام جو ہے سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ ہے. اگر سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کے پرنسپلس کو اپلائی نہیں کرتے تو اس سے کیوس پیدا ہوتا ہے, اس سے گڑبڑ پیدا ہوتی ہے, اور سافٹ ویئر کی آپ کی ٹیم کی پروڈکٹیوٹی اور آپ کی جو پروڈکٹ کی کوالٹی جو ہے وہ گرتی ہے, آپ کی کاسٹ بڑھتی ہے. یہ سی ایم ایم لیول 2 پہ دس از ون آف دی امپورٹنٹ کے پی ایز, اور اس کے بغیر جو ہے آپ کا پروسیس ریپیٹیبل نہیں ہوگا, اس کے بغیر آپ
پروجیکٹ مینجمنٹ بھی اچھے طریقے سے آپ نہیں کر پائیں گے. سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ میں جو 5-6 چیزیں ہم کرتے ہیں جن کو ہم ٹاسک کہتے ہیں وہ ہے کنفیگریشن کی آئیڈینٹیفیکیشن, اس کے بعد ورژن کنٹرول, دین وی ہیو چینج کنٹرول, دین وی ہیو چینج آڈٹ, اینڈ دین وی ہیو دی اسٹیٹس رپورٹنگ. یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں آئیڈینٹیفیکیشن اور ورژن کنٹرول اور چینج کنٹرول, یہ ساری آپس میں جڑی ہوئی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ الگ الگ ایکٹیویٹیز ہیں, ظاہر ہے الگ الگ ایکٹیویٹیز تو ہیں بٹ دے آر ویری مچ انٹر ریلیٹڈ. اور ہم جو اس پہ جو کام کرتے ہیں, آئی مین دیر آر نو ہارڈ اینڈ فاسٹ باؤنڈریز. یہ پورا پروسیس کو ایز اے ہول آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی. کنفیگریشن مینجمنٹ عام طور پہ بلکہ ہمیشہ ٹولز کی مدد سے کی جاتی ہے. دیر آر نمبر آف ٹولس اویلیبل. یہ کیونکہ ایک بیسک پروسیس ہے تو اس کے لیے بہت سارے ٹولز بھی ہیں, بڑے اچھے ٹولز بھی اویلیبل ہیں جو آپ کو استعمال کرنے چاہیے اور آپ استعمال کر سکتے ہیں. بغیر کنفیگریشن مینجمنٹ کے آپ جس طرح کہ میں نے کہا کہ آپ اچھا سافٹ ویئر بنانا بڑا آپ کے لیے مشکل ہوگا, خاص طور پہ اگر یہ لمبا سافٹ ویئر ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے آج اجازت چاہوں گا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملیں گے. اس وقت تک خدا حافظ اور السلام علیکم.